حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کو 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ زمین پر آپ کے ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی اب تک بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، میں تو کوئی ایسا چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اے موسیٰ اگر 7 آسمان 7 زمینیں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا سب ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پردے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پردہ وزنی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کل رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس تھا، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا شخص کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر مجھے یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں پوچھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا اور سعادت مند شخص وہ ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا، دل کے اخلاص کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی عرش کے پیچھے کوئی بریک نہیں، ادھر سے بندہ کہتا ادھر ڈائریکٹ عرش پہ جا پہنچتی ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے برباد کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں بڑی اعلیٰ درجے کی ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ لوگ صبح سویرے اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، مبارک بادی ہے اس آدمی کے لیے جس کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن استغفار زیادہ نکل آئے گا، استغفار زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت والے دن اپنی قبر سے ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص کسی دن 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس دن ثواب کے لحاظ سے اس سے آگے وہی شخص بڑھ سکتا ہے جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہی آگے بڑھ سکتا ہے جو اس 100 سے 200 مرتبہ پڑھ لے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں کون ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کمائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا 1 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، 1 مرتبہ اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 1 مرتبہ الحمدللہ۔ ان سب کلمہ یہ چاروں کلمات ان میں سے ہر ایک کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ ہاتھ اوپر کو اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اوپر کو اٹھائے۔ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، سب نے تھوڑی دیر کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس کلمے کے اوپر جنت کا وعدہ فرمایا
اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جس کو بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ قبر میں عذاب ہوگا اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس لیے اور ہمارے بزرگان دین ان کا یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ بہت سارے لا الہ الا اللہ کے 70,000 کے نصاب پڑھ کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، بہت سارے نصاب۔ جب کوئی دوست رشتہ دار کوئی بھی فوت ہو جاتا، ایک نصاب اس میں سے فوراً اس کو دے دیا کرتے تھے، فوراً اس کو بھیج دیا کرتے تھے، اور آدمی اس طرح کر سکتا ہے۔ ایک لڑکے کا واقعہ آتا ہے کہ وہ لڑکا اہل کشف تھا، اس کو کشف ہوتا تھا، تو وہ ایک بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے ایک دم وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور کیا کہا، بے ہوش ہوتے ہوئے کیا کہا کہ میری والدہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، یہ کہہ کے بے ہوش ہو کے گر گیا بزرگوں کے سامنے۔ وہ جو بزرگ تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جس کو بھی بخش دو اسی وقت وہ عذاب سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو ان کے پاس بہت سارے نصاب اس کے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً ایک نصاب ان میں سے اس کی والدہ کو بخش دیا کہ 2 کام ہو گئے، فوراً اس کی والدہ کو بخش دیا۔ جیسے ہی اس کو بخشا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا بزرگوں میری والدہ وہ عذاب سے چھوٹ گئی ہے اور وہ اپنا جنت کے اندر پہنچ گئی ہے۔ تو اس واقعے سے 2 چیزیں معلوم ہوئیں، ایک تو وہ جو لڑکا تھا اس کا اہل کشف ہونا، کہ اس کو کشف ہوتا تھا اس کی حقانیت کہ وہ بالکل حق تھا، اور دوسرا یہ جو لا الہ الا اللہ کا 70,000 مرتبہ نصاب کا حق ہونا یہ بھی معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق